السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدر محترم اور دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے توحید کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ اب تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب کا مقصد یہی ہے کہ آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ کرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائے؟ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ چیز ہے توحید۔ وہ دولت توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے، سب کے پاس کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ میرے بھائیوں، توحید کا معنی ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، اور شریعت میں توحید کا معنی ہوتا ہے یہ کہ اللہ کے ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں یکتا مانا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے، اور اس کے صفات، اس کے ناموں کو اسی معنی میں جس میں وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی، یہ زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کے گلاستوں میں مبتلا ہو گئے، اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تو تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا، اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ اپنی توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے امیر گدھے میں دھسے چلے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ انسان صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ ارشاد ربانی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھلا بتلائیے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے، اپنے رب کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے؟ میرے بھائیوں، اس توحید عقیدہ کی حفاظت کیجیے۔ نماز میں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اے اللہ صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اس اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی اس قیمتی دولت توحید عقیدہ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے ہماری پیشانی کو معزز بنایا ہے، ہم صرف اسی کے آگے جھکائیں گے، کسی غیر کے آگے جھکا کے اس کو ذلیل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہاتھ دیا ہے، صرف ہم اسی کے آگے پھیلائیں گے، کسی اور کے آگے نہ پھیلائیں گے۔ ہم اللہ ہی کی سجدہ کریں گے اور اسی کی عبادت کریں گے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید جیسی علم و دولت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ۔